والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں، محترم احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد اس کے لیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر آقائے دو جہاں، سرور انبیاء، خاتم مرسلین، مدنی دولہا، مکی سردار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے مددگار، شفیع روز شمار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بروز قیامت کام آنے والے، اپنی امت کو نماز دینے والے، روزہ دینے والے، غم کے بارش میں چادر اڑانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، ہم گنہگار مریضوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا گلدستہ سجا کر پیش کریں تو پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، دو جمعہ سے پچھلے جو دو جمعہ گزر چکے ہیں، دو جمعہ میں نے نماز کی فضیلت اور اہمیت، اس کا ثواب، اس کے نہ کرنے پر عذاب، گناہ، یہ سب میں نے آپ لوگوں کے سامنے گوشے گزار کی ہیں۔ لیکن میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ نماز جو ہے علم کے بغیر ممکن نہیں، نماز علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے بے علم ممکن نہیں۔ نہ حقوق اللہ کی ادائیگی ممکن ہے، نہ حقوق العباد کی ادائیگی علم کے بغیر ممکن نہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں نماز کو بعد میں پہلے اس کے ارکان، اس کے مسائل، اس کے جاننے کے جو فضائل ہیں وہ بیان کروں۔ تو ابتداء خطبہ میں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسان اور جنات کو صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے۔ اہم سوال یہ ہے، ایک اہم سوال جو دانشمند حضرات، طلاب علم جو ہے، اس کے بہت سارے جوابات تحریر کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم کی ضرورت کیوں ہے، علم کی ضرورت کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس آیت سے آپ سمجھیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانات اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق عبادت کے لیے کی گئی ہے، اور عبادت علم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہوا۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کا حکم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ رسول تمہیں عطا کریں لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں باز رہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوگی
ہوگی وہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی منع کی ہوئی باتوں سے خود کو روک سکتا ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ ہر مرد اور عورت پر فرض کرنے کی حکمت کیا ہے بھائی؟ حکمت کیا ہے؟ اسے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں حکمت کیا ہے۔ مرد اور عورت پر علم کے فرض کرنے کی حکمت کیا ہے، اسے مفسر قرآن امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی تحریر سے سمجھیں۔ فرماتے ہیں اول خدا تعالیٰ نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ فرائض معلوم ہے کیا کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہم پر فرض ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرائض کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے اور علم کے بغیر میں ان کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے گناہوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے اور علم کے بغیر میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شکر مجھ پر لازم فرمایا ہے اور علم کے بغیر میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں بھی جاؤ، آپ بیٹھ رہے ہیں تو بھی اس کا علم ہونا، آپ چل رہے ہیں تو بھی اس کا علم ہونا، آپ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، حج کر رہے ہیں، ان تمام کے لیے اصل جو ہوتا ہے، بیسک بنیاد کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ اگر آپ علم اس کے ارکان سمجھیں گے تو ہی نماز ادا کریں گے۔ اگر زکوٰۃ کے مسائل جو بھی ہے مالک نصاب پر، صاحب نصاب پر اگر دینا ہو، یہ مسائل اگر ہم سمجھیں گے تو زکوٰۃ ادا کر سکیں گے کہ کتنی مقدار ہے، کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا مال ہے، اس میں سے ہم نکال کر غربا مساکین کو کتنا تقسیم کرنا ہے، کتنا زکوٰۃ دینا ہے۔ حج کو جا رہے ہیں تو احرام کس طریقے سے باندھنا، احرام کب باندھنا، اور وہاں پر جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی حج کے دوران، ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ اور آپ جب ماہ رمضان آ گیا، روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا سیکھنا بھی آپ پر واجب ہوگا، روزے کے احکام جاننا بھی واجب ہوگا۔ اگر آپ روزے کے احکام نہیں جانیں گے تو آپ کا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نماز کے احکام، نماز کے ضروری مسائل کو نہیں جانیں گے تو آپ کی نماز بے ممکن، بے فائدہ ہے آپ کی نماز۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے بغیر عبادت ممکن نہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز پڑھنے کو عبادت نہیں کہتے بھائی، نماز پڑھنے کو عبادت نہیں کرتے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حقوق العباد۔ حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف نماز ہی عبادت ہے، نماز ہی عبادت ہے۔ حقوق العباد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مظلوموں کا حق، مسکینوں کا حق، یتیموں کا حق چھین رہے ہیں، ان کی زمینوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کا مال چھین رہے ہیں۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اگر اس کی ادائیگی میں بندہ اگر حقوق العباد مظلوموں پر ظلم کرے گا، اگر ان کا حق لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، جب تک کہ وہ غریب اس کو معاف نہیں کرتے، جب تک وہ مسکین اس کو معاف نہیں کرتے۔ اب ہے ایک حقوق اللہ۔ حقوق اللہ کیا کیا ہے؟ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اولیاء کرام کی عزت کرنا، اللہ کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کے سامنے ادب سے پیش آنا، یہ ہے حقوق اللہ۔ اور اس کے علاوہ گناہ کبیرہ، زنا ہے، شراب پینا ہے، یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے دور رہنے کا حکم دیا، آپ جا رہے ہیں پھر بھی شراب پی رہے ہیں۔ زنا سے بچنے کا حکم دیا، آپ جا رہے ہیں پھر بھی زنا کر رہے ہیں، یہ کریں۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں بھائی۔ اگر آپ کے سمندر برابر بھی گناہ ہے، سمندر بڑا ہوتا ہے نا، سمندر برابر بھی گناہ ہے، اگر وہ گناہ حقوق اللہ کے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف عطا فرمائے گا۔ اگر وہی اس کے برعکس حقوق العباد میں اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کا
کا تو گناہ پینلٹی اس کو ادا کرنا پڑے گا، پینلٹی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو جو بتا رہا تھا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق کے ساتھ انصاف کا حکم فرمایا ہے، اور علم کے بغیر میں انصاف نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بلا پہ، مصیبتوں پہ، بیماریوں پر، شکایتوں پہ صبر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور علم کے بغیر میں صبر نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے شیطان سے دشمنی کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور علم کے بغیر میں دشمنی نہیں کر سکتا۔ اتنے تمام باتیں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرمائے جو اپنی کتاب میں تحریر فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد؟ ظاہر سی بات ہے جی، یہ جتنے بھی باتیں ہیں میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اگر انسان کے پاس دینی تعلیم ہوگی تو وہی گناہوں سے دور رہ سکتا ہے۔ گناہوں سے دور وہی رہ سکتا ہے جب انسان کو نالج ہو۔ اچھا بھائی، آپ کاروبار کریں، کاروبار کیجیے، کاروبار میں کیا کیا شرائط ہے؟ ہر چیز کے لیے علم کے معنی ہے جاننا، علم کے معنی ہے جاننا۔ کسی چیز کا بھی علم ہو، چاہے دنیاوی علم ہو یا اخروی علم ہو، بیٹھنے کا علم ہو، سونے کا علم ہو، جاگنے کا علم ہو، چلنے کا علم ہو، کسی طرح کا بھی علم ہو۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو بھی اس کا علم ہونا چاہیے نا، کلچ رہتا، گیئر رہتا، یہ کب ڈالنا، بریک کب مارنا، یہ تمام علم ہے۔ اگر آپ کو یہ گاڑی کا نالج ہوگا تو ہی آپ گاڑی چلا سکیں گے۔ اب ایسے ہی علم نہیں ہے، گاڑی چلا رہے تو آپ گڈھے میں گر جاتے، کہیں بھی گڑھا آیا آپ بریک نہیں مارتے، بریک کی جگہ آپ گیئر پہ پاؤں رکھتے، اس کی جگہ آپ گر جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، بیسک بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو سنت طریقے سے کاروبار کیجیے، حلال چیز اپنے اندر پیدا فرمائے۔ انسان کو جو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اکل حلال اور ایک ہے صدق مقال۔ حلال رزق کھائے اور سچ بولے، سچ بولے۔ یہ بندہ کب کر سکتا ہے؟ حلال رزق کب کما سکتا ہے؟ حلال رزق کب کما سکتا ہے؟ جب اس کو علم، حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، یہ تمام باتیں اگر آپ کو معلوم ہوں گی تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ پچھلے 2 جمعہ سے میں نے نماز کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے جو بھی باتیں تھیں آپ لوگوں کے سامنے گوشے گزر کیا، لیکن بعد میں میرے کو یہ بات سمجھ میں آئی علم کے بغیر عبادت ممکن ہی نہیں۔ کہ نماز کا ذکر کیوں بھائی؟ پہلے علم کا کریں، علم دین کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا سیکھنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، ہر چیز۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں علم سے مراد حدیث پاک میں وہ علم ہے جو مسلمانوں کے لیے وقت پر ضروری ہے۔ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو جاننا واجب ہو گیا ہے۔ اگر یہ تمام باتیں نہیں سیکھے گا اسلام میں جب داخل ہوگا تو اس کا ایمان صحیح نہیں، بغیر علم کے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں پہچانے گا، رسول کی رسالت کو نہیں پہچانے گا، نبی کی نبوت کو نہیں پہنچانے گا، تو کس چیز کا نام ہے ایمان؟ کس چیز کا نام ہے؟ جب یہ تمام باتیں اگر وہ اسلام میں داخل ہوتے وقت سیکھے گا تو اس کا ایمان صحیح ہوگا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے احکام کا سیکھنا اس پر ضروری ہو گیا۔ جب ماہ رمضان آ گیا تو روزوں کا سیکھنا اس پر واجب ہو گیا۔ جب مالک نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری ہو گیا۔ مالک نصاب ہونے سے قبل مر گیا، زکوٰۃ کے مسائل نہ سیکھا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ جب عورت کو نکاح میں لایا، حیض و نفاس وغیرہ جتنے مسائل میاں بیوی کے تعلق سے ہیں اس کا جاننا بھی ضروری ہو گیا۔ علی ھذا القیاس، اس شرط پر اگر آپ نکاح کر کے رہے تو نکاح میں میاں بیوی کے تعلق جو بھی مسائل رہتے ہیں وہ سیکھنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کو مسائل ہی نہیں معلوم ہے، آپ شادی کر کے بس قاضی صاحب بولے قبول ہے قبول ہے قبول ہے 3 مرتبہ کوئی بھی بول لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے۔ کس طرح نکاح سنت سے ہے؟
اس کو تمام علم باتیں لاتے ہوئے نکاح کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرے تو نکاح کی سنت ہے، سنت رسول ہے. فمن راغب عن سنتی، جو سنت سے راغب نہیں فلیس منی، حضور نے فرمایا مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں. تو اہم مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ علم دین کی اہمیت، تحصیل علم کے لیے علم دین حاصل کرنے کی رغبت دلاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. ملک چین بہت دور ہے، دور کا سفر ہے نا، ملک چین دور کا سفر ہے، مدینے سے بھی دوری کا سفر ہے ملک چین. تو اسی لیے حضور نے فرمایا اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو. عربی میں سین بولتے ہیں، ہر اردو لفظ عربی میں نہیں آتا. اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. حصول علم کے لیے دشوار سفر بھی کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہ کرو، اپنی لیے مصیبتیں نہ کھڑی کرو. اگر تمہیں علم دین کے لیے دنیا کے کسی آخری کونے میں بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار کی ایک حدیث سننے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے اور علم میں کمال پیدا کرنا. علم ہے میرے پاس، علم ہے، میں تو اور چاہوں گا کہ میں اور علم حاصل کروں، علم میں اور کمال پیدا کروں، علم میں اور جمال پیدا کروں. میں تو چاہوں گا کہ میں اور علم حاصل کروں. اگر آپ قرآن شریف سکون سے پڑھ کر دیکھیں، قرآن شریف کے تعلق سے میں کو ایک بات یاد آئی. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، چکنا چور ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہی قرآن ایک حافظ قرآن اپنے اندر سنبھالتا ہے، یہ قرآن ایک حافظ اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے. تو اس کا بھی سینہ کیوں نہیں ٹوٹا، اس کا سینہ کیوں ذرہ ذرہ نہیں ہوا؟ تو آئیے میں اس کی ایک آپ کو باریک مسئلہ جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں. سورج کی روشنی کو دن میں سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں. ضیاء آپ جو ہے اس کو ایک منٹ بھی نہیں دیکھ سکتے، دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ کو تکلیف ہو جائے گی. وہی چاند ہے، آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے. سورج جلال ہے اور چاند جمال ہے. یہی سورج کی روشنی اگر انسان پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی اس کی آنکھ جو ہے کھل کر دیکھ نہیں سکتی. یہی جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں. ایسے ہی یہ اور ایک باریک مسئلہ سمجھا دے رہا ہوں. اللہ کا کلام جلال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جمال ہے. یہی جب کلام اللہ جو جلالی قرآن کریم ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جب گیا تو جمالی ہو گیا. سینے میں جب یہی قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. یہی قرآن کو ہم بندے کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارے، یہ جمال ہے. ان کے ذریعے تو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ان کے ذریعے ہم علم حاصل کر رہے ہیں. ان کے صحابہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ان کے نقوش قدم کی پوری پوری پیروی کرتے ہوئے بزرگان دین نے علم ہم تک پہنچایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دین کو آگے بڑھائیں. آج انسانوں کی تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، بزنس مینس کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. کوئی بھی کاروبار لیجیے آپ بڑھتے جا رہا ہے. آپ اگر بزنس ڈالیں، ایک ڈبے کے اوپر ڈالیں تو آپ کی کمپنی بھی ہو جائے گی. اس میں ترقی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو ترقی کون کرتا ہے؟ انسان. کہ اس کے پاس وہ ہنر ہے کہ وہ اپنے اس ہنر کو آزما کر آگے اپنے بزنس کو بڑھائے، آگے اپنے کاروبار کو لے جائے. انسان چاہتا ہے کہ اپنا نام ہو، ایک برانڈ ہو انسان کا، کہ ہر کسی کا ایک سوچتا ہے انسان میرا یہ برانڈ ہو، میرا یہ برانڈ ہو. جب ہم کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو بھی آگے بڑھائیں. جاہل کو علم سکھانا صدقہ ہے، جاہل
وہ علم سکھانا، ایک الف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سکھائیں تو صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، حدیث سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہی قرآن جب بندے کے ایک حافظ اپنے اندر محفوظ کرتا ہے تو جمال پیدا ہوتا ہے، جلال سے جمال ہوتا ہے، پھر جمال سے کمال ہوتا ہے۔ کمال کب ہوتا ہے؟ جب وہ سیکھا اور دوسروں کو ایک کو حافظ کر رہا ہے، اگر کسی کو عالم بنایا، اگر کسی کو فاضل بنایا، اگر کسی کو مفتی بنایا، اگر کسی کو کامل بنایا، اگر کسی کو بیرسٹر بنا دیا، اگر کسی کو لیکچرر، پروفیسر، جتنے بھی عہدے ہیں اگر وہ بنایا تو وہ ہے کمال۔ کمال ہے کہ نہیں؟ جب جلال سے جمال ہو رہا ہے، جمال سے پھر کمال پیدا ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ علم دین حاصل کریں۔ نماز کے لیے ضروری مسائل ہے نا بھائی، ہے نا؟ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں، قیام کسے کہتے ہیں، قرات کسے کہتے ہیں، رکوع کسے کہتے ہیں، سجدہ کسے کہتے ہیں، قاعدہ اولیٰ کسے کہتے ہیں، قاعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم کو ہی سیکھنی ہے، کسی اور کو سیکھنا نہیں ہے۔ اگر ہم سیکھیں گے تو دوسروں کو سکھائیں گے، ہم ہی نہیں سیکھیں گے جا کے دوسروں کو بول رہے ہیں۔ علم جو ہے عمل بھی ہے، علم کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے ضروری ہے کہ عمل۔ دولت ہی نہ کمائیں بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دولت نہ کمائیں، بلکہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ دولت بھی کمائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف کاروبار میں لگ جائیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف دینی تعلیم میں لگ جائیں، بلکہ آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجیے اور دینی تعلیم بھی حاصل کیجیے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جب چھوٹے تھے، آپ کی والدہ نے دوسرے شہر کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ایسی تعلیم حاصل کی، اتنا بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کی، جب تعلیم حاصل کی دور دراز میں حضرت کی علم کی شہرت پہنچ گئی۔ جہاں بھی آپ جاتے تھے، آپ جب گھر تشریف لا رہے تھے، مطلب مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے، آپ کی والدہ بیوہ تھی، آپ کی والدہ بیوہ تھی، آپ یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، کما کر لا کر دے کے وہ کھانا بنائے، کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آپ جو ہے صبر کرتی تھی، آپ بیوہ تھی۔ جب معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا امام شافعی اپنی تعلیم مکمل کر کر شہر آ رہا ہے، تو آپ جو ہے ان کو مطلب ریسیو کرنے کے لیے، جو کہتے ہیں ریسیو کرنے کے لیے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آزو بازو دائیں پیچھے سامنے اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے، اور اونٹ بھی ایسے نہیں، اونٹوں پر سونا چاندی لدا ہوا ہے، سونا چاندی لدا ہوا ہے۔ جہاں بھی آپ جاتے تھے امام شافعی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگ آپ کو تحفہ، ہدیہ، پیسے، کپڑے، چاندی وغیرہ تحفتاً دے دیتے تھے، تحفتاً دے دیتے تھے۔ آپ پوچھتے نہیں تھے بلکہ تحفتاً دے دیتے تھے۔ جب آپ آ رہے تھے تو پریشان ہو گئے، یہ کون شخص ہے اور ان کے پیچھے اتنی لمبی قطار کس کی ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا اماں یہ آپ کا بیٹا امام شافعی ہے، یہ آپ کا بیٹا امام شافعی ہے۔ جب امام شافعی قریب آئے تو والدہ نے کہا بیٹے میں نے تجھے مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے رسول کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے دین جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے نیکیاں جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے مال کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ اللہ، جب مائیں اس قدر ہو تو بیٹے بھی اس قدر ہی ہوں گے۔ آج کل کی مائیں ٹی وی سیریز کے سامنے جب بیٹھ کر سیریل ہی دیکھیں گے تو بچہ بھی سیریل ہی دیکھے گا، جب آپ گانے سنیں گے تو بچہ بھی گانے ہی سنے گا۔ جو ماں کرتی ہے وہی اثر، جو ماں باپ کرتے ہیں وہی صفتیں بیٹے کے اندر آتی ہیں۔ آزما کر دیکھ لیجیے آپ، اگر دو بیٹے ہوتے ہیں تو تھوڑی صفت ماں کی آتی ہے، تھوڑی صفت باپ کی آتی ہے۔ قرآن کریم کا اگر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اگر آپ ایک حرف پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اسی آخری واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں آپ ایک قبرستان میں سے گزر رہے تھے،
تو دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ چند سالوں کے بعد پھر اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ صاحب قبر پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو بارگاہ عزیت میں آپ نے دریافت کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ چند سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ یہ صاحب قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے، جب آج میں دیکھ رہا ہوں تو اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ شخص شرابی تھا، جوا کھیلتا تھا، سود کا پیسہ کھاتا تھا، ہر چیز۔ جب یہ مر رہا تھا، جب اس کا آخری وقت تھا، اس کی بیوی پیٹ سے تھی، یعنی حاملہ تھی، تو اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں اگر میرا بیٹا ہوگا تو اسے دینی تعلیم میں ڈالنا، اسے قرآن سیکھنے کے لیے بھی جانا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھنے کے لیے بھی جانا۔ جب یہ مر گیا، اس کا بیٹا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو دینی تعلیم کے لیے روانہ کیا، دینی تعلیم کے لیے بھیجا۔ جب بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا تو ہماری غیرت گوارا نہ کی کہ بچہ ہمیں رحمان رحیم کہہ کر پکار رہا ہے اور ہم اس کے باپ کو بخش نہ دیں، تو اسی لیے ہم نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اندازہ لگائیں، صرف بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے باپ کو جنت ملتی ہے، تو آپ کیوں دیری کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ آج کل لوگ تو بچوں کو صرف انگلش میڈیم، ہائی اسکول، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں ڈال رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جاب کے لیے۔ آگے چل کر جاب کرے گا۔ آپ بچوں کو بزنس مت سکھائیے، بچہ خود سیکھ جائے گا۔ علم جب سیکھ جائے گا تو وہ بھی سیکھ جائے گا کہ زندگی کیسے گزارنا، حلال رزق کیسے کمانا، حرام رزق سے کیسے اجتناب کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں اگر آپ سیکھیں گے تو ہی ان تمام باتوں کا آپ سے لینا دینا ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو چھوڑ دیجیے ان باتوں کو، لگ جائیے آپ کے کاموں میں، کوئی بات نہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پورے اطمینان، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنا دربار تہجد میں اپنا دربار کھلا رکھا، اے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگ سکے میں اسے عطا کروں، اے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرے اور میں اسے بخش دوں، اے کوئی بندہ جو مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ لیکن کوئی بھی نہیں، بس سوتے رہتے ہیں۔ تہجد کے وقت تو کوئی اٹھتا نہیں۔ ارے تہجد کے دور کی بات ہے بھائی، نماز فجر کو نہیں اٹھتے ہم، تہجد 4 بجے کہاں سے اٹھیں گے؟ 4 بجے تہجد میں کہاں سے اٹھیں گے؟ تہجد کا اگر فارمولا میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ کبھی تہجد ترک ہی نہیں کریں گے۔ نیند میں سے اٹھ کر پہلے تہجد پڑھیں گے، اس کے بعد سوئیں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ ایک چوراہے پر بیٹھے ہوئے تھے، فقیرانہ لباس جو ہوتا ہے وہ پہن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک 2 فقیر آئے، جھولے لٹکا کر آئے، کہا بابا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو۔ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ 2-3 مرتبہ یہ پوچھے تو بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ نے فرمایا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا تو زمین پر سے ریتی لیے اور ان دونوں کے جھولے میں ڈال دیے۔ وہ 2 فقیر جو تھے غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے، ریتی نکال کر حضرت کے جبے شریف پر مار دیا۔ اے بابا تو ہمیں ریتی دیتا ہے تو ہمارے جھولے میں ریتی ڈالتا ہے۔ حضرت کو برا بھلا کہنے لگے، آدھی ریتی پھینکے، آدھی ریتی لے کر ایسے ہی جانے لگے۔ تھوڑی ہی دور جانے کے بعد وہی ریتی شکر میں تبدیل ہو گئی، وہی ریتی شکر میں تبدیل ہو گئی۔ وہ 2 فقیر پھر آئے اور کہا بابا ہمیں اور دو، بابا ہمیں اور دو، ہمارے جھولے میں اور ریتی ڈالو، ہمارے جھولے میں اور ریتی ڈالو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں، وہ وقت نہیں ہے، وہ وقت چلا گیا، وہ وقت نہیں ہے، وہ وقت چلا گیا۔ بابا یہ وہی فرید ہے جو دہلی کے کسی بھی راستے، کسی بھی گلی کوچے سے گزرتا تو اس گلی کے سارے
بیٹے فرید کی کیا شان ہے کہ جب دہلی کے کسی بھی راستے، کسی بھی سڑک، کسی بھی گلی سے گزرتا تو اس گلی کے سارے کافر لوگ مجھے تیرے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ والدہ نے کہا بیٹے یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ آپ کے ماں کی دعا کا وسیلہ ہے، یہ آپ کے ماں کی دعا کی برکت ہے، کیونکہ آپ کی والدہ روزانہ تہجد میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہی دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے فرید کو ایک ولی کامل بنا دے، ایک ولی کامل بنا دے، ایک بڑا سا عالم دین بنا دے۔ لیکن آج کل کی مائیں کیا سوچتی، بتا دوں کہ میرا بیٹا ایک بڑا بزنس مین ہے، اس کے پاس ڈھیر ساری کاریں ہوں، اس کے پاس ڈھیر سارے نوکر چاکر ہوں۔ پہلے کی مائیں الگ تھی بھائی، یہ مائیں اپنے بیٹے کی کامیابی کی دعا کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ دولت کے پیچھے جائے، اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلے، صحابہ کرام کے نقوش قدم کی پیروی کریں۔ لیکن آج کل کی مائیں ایسا 25% ہوتی، آج کل جو زمانہ ہے 25% مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو دینی تعلیم میں ڈالنے کے خواہش مند ہے۔ صبح دیکھتا ہوں مسجد میں آتا ہوں تو صرف 10 بچے، صرف 10، 5 بچے کبھی 4 بچیاں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کی نیند خوشحال نہیں ہو رہی، نیند میں ہوتے ہیں، 8:30 بجے پڑھائی، 7:30 بجے پڑھائی۔ ارے بھائی پڑھانے کو تو کبھی بھی پڑھاتے ہیں، یہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے یہ بچوں کے ذہن میں ایسا بیٹھتا ہے کہ بچہ مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ یہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو فجر کی نماز کی عادت ڈلوائیں، فجر کے ساتھ ہی مسجد میں بچوں کو بھجوا دیں، تو ہی بچہ سیکھے گا، اس کے ذہن میں بیٹھے گا۔ اگر آپ اٹھا کے 8:30 9 بجے بھجا رہے ہیں تو بچہ کیا سیکھے گا؟ گھر میں 2 باتیں سن کے آتا ہے، یہاں بھی 2 باتیں سنے، وہی اس کے ذہن میں بیٹھتا۔ آج مصحف پاتا کر دیے بھائی، مطلب گندی، آج اماں بھی گندی ہے، مصحف بھی گندی، کیا پڑھنا؟ اس کا دل نہیں لگتا، تعلیم میں اس کا دل نہیں لگتا۔ جب بچہ نیند میں سے اٹھ کر آتا ہے کوئی بھی باتیں اس کے ذہن میں نہیں رہتی، بس رات میں سوتا ہے، کوئی بھی اس کا گناہ بھی نہیں دکھ دیا جاتا۔ جب رات میں سو کر صبح آتا ہے، جب الف اگر پڑھا، الف بھی اگر پڑھا تو قیامت تک نہیں بھولے۔ اللہ اللہ اللہ